بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صرف 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں جو آپ کو بتاؤں گا۔ جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں ہے، 7 سمندر پار بھی یہ عمل اثر کرتا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ اب محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، تو اس کو مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکا نہیں مان رہا، یا وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اسی طرح کوئی لڑکا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگلی لڑکی نہیں مان رہی، لڑکی کے والد نہیں مان رہے، لڑکی کی بائی نہیں، ماں نہیں مان رہی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو بھی نہیں مان رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ مانتا ہے، آپ کی کم عزت کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ اگر گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، بہنیں نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، بڑا بھائی نہیں مان رہا، تو ان کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر بات انسان کو ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر آ گئے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو جس کا بھی نام لوگے، یہ عمل کرو گے، وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی سے کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں آ جانا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابی ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گی، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ جائز مقصد ہو، جائز کام ہو تو پھر بھی فائدہ دے گا، ناجائز کام کے لیے کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو 2 لفظ پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا عزیز یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مبارک نام بہترین ہیں، تو ان میں کسی بھی قسم کی تعویل کرنا، انکار کرنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ تو میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ آنکھیں بند کرے گا۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ثنا، آپ نے ذہن میں ثنا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے۔ تو آپ نے العزیز یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کے اس کو ایک ہی شمار کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ کوئی لڑکی کر رہی ہے، کسی لڑکے کے لیے اس کا نام اگر فرض کرے حمزہ ہے، میں نے مثال دی ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے العزیز یا ذوالجلال والاکرام، اور ساتھ ہی ذہن میں، زبان سے ادا نہیں کرنا، ذہن میں پکارنا ہے اس بندے کا نام، چاہے وہ حمزہ ہے، چاہے وہ ثنا ہے، چاہے آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ بات مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے، والدہ ہے، اس کا والد ہے۔ اگر آپ کا والد ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ آپ سسرال کے لیے کر رہے ہیں، سارا سسرال آپ کے قدموں میں ہوگا، جس کے لیے چاہے کر لو۔ ایک وقت کے لیے ایک بندے کے لیے ہی عمل کرنا ہے، دوسری دفعہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو دوسرے بندے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی 33 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے جو پہلے درود شریف پڑھا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا آپ نے اللہ کے حضور یہی مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے وہ نیک مقصد ہے، تو میری شہرت سے بھی قریب ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں نے جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس میں برکت ڈال دے، اس شخص کو میری ہر جائز بات ماننے کے لیے تابع کر دے۔ تو اسی طرح آپ نے اچھے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے اور نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔